ایک فاحشہ کا زندان میں آنا اور مومنہ بن کے دنیا سے چلے جانا۔ ایک دفعہ ہارون الرشید ملعون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دھوکہ دینے اور بدنام کرنے کے لیے ایک خوبصورت کنیز کو زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ امام علیہ السلام نے ہارون کے نمائندے سے کہا کہ مجھے کنیز کی ضرورت نہیں، بلکہ تم ہارون سے کہو بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم لوگ اپنے ہدیے پر خوش رہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون کا نمائندہ واپس چلا گیا اور جا کے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کنیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ جا کے کہو میں نے تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندان میں نہیں ڈالا ہے، اور اس کنیز کو بھی میں نے تمہاری مرضی کے مطابق نہیں بھیجا ہے۔ ہارون کا نمائندہ کنیز کو ہارون کے حکم کے مطابق امام علیہ السلام کے زندان میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ہارون کیونکہ امام علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا، اس نے ایک شخص کو مقرر کیا وہ چھپ کر اس کنیز کو دیکھتا رہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ کنیز سجدے کی حالت میں ہی رہتی ہے اور کہتی ہے قدوسن قدوسن سبحانکا سبحانکا۔ جب اس شخص نے ہارون کو اطلاع دی تو ہارون کہتا ہے لگتا ہے موسیٰ بن جعفر نے اس کنیز پر بھی جادو کر دیا ہے۔ تو ہارون نے حکم دیا کہ جاؤ اس کنیز کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اس کنیز کو ہارون کے سامنے پیش کیا گیا تو ہارون کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے موسیٰ بن جعفر کو بدنام کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور تم وہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ جب میں ان کے پاس گئی تو ان کے سامنے میں کھڑی ہو گئی، انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ دن رات نماز پڑھتے رہے۔ جب وہ تسبیح و تقدیس سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کنیز کہتی ہے کہ پھر انہوں نے مجھے ایک باغ کا منظر دکھایا جس میں خوبصورت کنیزیں تھیں۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد میری حالت غیر ہو گئی اور میں سجدے میں گر پڑی۔ ہارون نے اسے ٹوکا اور اسی ڈر سے کہ لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان نہ کر دے، اس نے اس کنیز کو بھی زندان میں ڈال دیا، اور یہ کنیز زندان میں اللہ کی عبادت کرتی رہی اور زندان میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔